اے عیسیٰ جو تم دنیا میں آئے ہو، جو تم اس جگہ آئے ہو، تو پتہ چلتا ہے ہم آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، سارے نبی آئے ہیں، یہ آئے حضور کا صدقہ دنیا میں ہیں۔ ارے غور کرنا، آگے بھی اسی موضوع پر احادیث ہوں گی۔ ارے جن کا صدقہ تمہیں زندگی ملی، ارے جن کا صدقہ تم زمین میں آئے، ارے جن کا صدقہ تم پھل کھاتے ہو، ارے جن کا صدقہ زمین سے نعمتیں کھاتے ہو، ارے جن کا صدقہ آسمان سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور 12 ربیع الاول کو ان کے آنے کی خوشی کیوں نہیں کرتے؟ ارے صدقہ تو ان کا کھا رہے ہیں، پھر خوشی کیوں نہ کرے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ ہم تو ہم تو کھاتے حضور کا صدقہ ہیں، اس پر بھی غور کر۔ تو آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا، وہ بھی بڑا پیارا ہے، وہ یہ تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مجھ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں بلا تمہید ادھر سے ہی اب تقریر سٹارٹ کروں گا۔ اب اللہ کریم نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب غور کریں، اس میں ورفعنا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ کریم جب کلام کرتا ہے تو کہیں واحد متکلم کے ساتھ کرتا ہے، کہیں جمع متکلم کے ساتھ کرتا ہے، کہیں میں کہہ کے کرتا ہے، کہیں ہم کہہ کے کرتا ہے۔ اور جس جگہ اللہ کریم نے اپنی وحدانیت بیان کرنی ہو، کیونکہ اگر اللہ ہم بیان کرے یا اللہ میں بیان کرے، اس سے اللہ کی نہ شان بڑھتی ہے نہ اللہ کی شان کم ہوتی ہے۔ اللہ کی شان جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اللہ کا جیسا مقام ہے ویسا ہی رہے گا۔ یہ اللہ کریم کسی جگہ واحد متکلم کے ساتھ خطاب کرتا ہے، کسی جگہ جمع متکلم کے ساتھ خطاب کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کی، فرمایا انی انا اللہ رب العالمین۔ یہاں واحد متکلم کا صیغہ ذکر کیا، آنا واحد متکلم کی ضمیر ذکر کی کہ میں جہانوں کا مالک ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے آگ دیکھی تو کہا کہ میں ہی رب ہوں۔ اللہ کریم نے اس وقت یہ کلام فرمایا کہ رب ایک ہی ہے، وہ میں ہوں۔ اب جمع متکلم کا صیغہ اللہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ بھائیو، جمع متکلم کا صیغہ اللہ اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز کی شان کو زیادہ بڑھانا ہو، کسی کے مرتبے کی طرف زیادہ توجہ دلانی ہو، تو اس وقت اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کہا محبوب قیامت تک لوگ آ جائیں، اس قرآن میں چھیڑ خانی کریں، اس قرآن کو مٹانا چاہیں، محبوب اس قرآن کو بدلنا چاہیں، اس قرآن کا محافظ کوئی عام نہیں ہے، اس قرآن کے محافظ ہم ہیں۔ فرمایا ہم اس کے محافظ ہیں قیامت تک۔ اور اللہ نے جو قرآن میں یہاں تک کہہ دیا، کہا کہ ایک سورت کی مثل، ایک آیت کی مثل لے آؤ، کہا محبوب یہ ایک آیت کی مثل بھی نہیں لا سکتے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ اب اللہ نے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب قیامت تک لوگ آئیں گے، لوگ تیری شان کو کم کرنا چاہیں گے، لوگ میلاد کے موقع پر بھی کہیں گے میلاد نہ مناؤ، لوگ طرح طرح سے کے اعتراض کریں گے۔ کہا کہ لوگ جیسے بھی اعتراض کریں گے، محبوب تیری شان کو بلند کرنے کا وعدہ میں رب نے لیا ہے، محبوب میں رب تیری شان کو بڑھا رہا ہوں، کوئی تیری شان کو کم کر سکتا ہی نہیں ہے، کوئی تیری شان کو کم کر سکتا ہی نہیں ہے۔ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ فرماتے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یادا تیرے، یہ دشمن یا رسول اللہ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے
ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، ہم مٹتی ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سونیا تیرا چرچا تو کم نہیں ہوگا، تیری شانیں تو کم نہیں ہوگی۔ بھائیو یہ میلاد کا موقع آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں رہ کر، اپنے گاؤں سے باہر نکل کر آپ سوشل میڈیا کی نظر ہوتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دن بدن لائٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، دن بدن جھنڈے زیادہ لگ رہے ہیں، دن بدن نعرے زیادہ لگ رہے ہیں، دن بدن حضور کی شانیں بیان کرنے والے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اے گھٹانے والوں، اور تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت میرے مصطفیٰ کی شان کم کرو۔ کہا میں تو اپنے محبوب کی شان ورفعنا لک ذکرک میں بلند کر رہا ہوں، تم ہو ہی نہیں سکتے میرے محبوب کی شان کو کم کرو، میں بلند کر رہا ہوں۔ کہا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اب بھائیو غور کرنا، اب اس آیت کریمہ پر غور کریں اور احادیث پر غور کریں تو نتیجہ جو نکلے گا وہ آخر پہ بڑا پیارا نکلے گا۔ حضرت اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے پیارے عیسیٰ، تم اور تمہارے ماننے والے میرے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ اور کہا کہ اے عیسیٰ اگلی بات میں بتاؤں، اے عیسیٰ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور میں نے جو آدم کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اے عیسیٰ یہ زمین دیکھتے ہو، یہ زمین میں درخت ہیں، یہ زمین میں پھل ہیں، یہ پھل لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، یہ پھل لوگوں کو مٹھاس دے رہے ہیں۔ فرمایا زمین میں پہاڑ ہیں، فرمایا زمین میں رعنائیاں ہیں، فرمایا یہ آسمان دیکھتے ہو، آسمان میں چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں، فرمایا آسمان میں حور و غلماں ہیں، فرمایا آسمان میں بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کہا اے پیارے عیسیٰ یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو آدم آئے ہیں، یہ جو عیسیٰ تم آئے ہو، یہ سارا کچھ اے عیسیٰ میں نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اے عیسیٰ جو تم دنیا میں آئے ہو، جو تم اس جگہ آئے ہو، تو پتہ چلتا ہے ہم آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، سارے نبی آئے ہیں، یہ آئے حضور کا صدقہ دنیا میں ہیں۔ ارے غور کرنا، آگے بھی اسی موضوع پر احادیث ہوں گی۔ ارے جن کا صدقہ تمہیں زندگی ملی، ارے جن کا صدقہ تم زمین میں آئے، ارے جن کا صدقہ تم پھل کھاتے ہو، ارے جن کا صدقہ زمین سے نعمتیں کھاتے ہو، ارے جن کا صدقہ آسمان سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور 12 ربیع الاول کو ان کے آنے کی خوشی کیوں نہیں کرتے؟ ارے صدقہ تو ان کا کھا رہے ہیں، پھر خوشی کیوں نہ کرے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ ہم تو ہم تو کھاتے حضور کا صدقہ ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ بعض ہوتے ہیں جو احسانات کا وہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے احسان کیا ہے، بعض ہوتے ہیں احسان فراموش ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں آپ ان کے نام جو کچھ مرضی لگا دو، چاہے ساری زمین جائیداد لگا دو، وہ کھا پی کے ہڑپ کر کے کہیں گے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک تحفے میں قلم ہی مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ آدمی میرا محسن ہے، اس نے بڑا احسان کیا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو دھوم دھام سے حضور کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی رحمت اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات اس دنیا میں آئی ہے تو حضور کا صدقہ آئی ہے۔ آؤ بھائیو اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا۔ میرے حضرت علی راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن
اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا، اے محبوب یہ جو ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا ہے نا، اے محبوب میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے نا، اے محبوب یہ میں نے ثواب اور عذاب کے ضابطے رکھے ہیں نا، اے محبوب میں نے انبیاء کو شانے، میں نے ثواب اور عذاب کے ضابطے، اے محبوب میں نے کسی اور کے لیے نہیں بنائے، اے محبوب یہ سارا کچھ میں نے تیری خاطر کیا ہے۔ اونچی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہا یہ سارا کچھ تیری خاطر کیا ہے۔ اب اس حدیث پر بھی غور کریں، محبوب جو گناہ کرنے والے کو سزا ملتی ہے، جو نیکی کرنے والوں کو مرتبہ ملتا ہے، اے محبوب یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ اب میلاد کے موقع پر کچھ تو خوشیاں کر لیتے ہیں، کچھ تو ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، کچھ تو ساری زندگی وہ کہتے ہیں ارے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک سرمایہ ہے، وہ حضور کی محبت کا ہے، وہ حضور کے پیار کا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس نیکیاں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نیکی ہے، وہ ہے حضور کی، وہ ہے حضور کے پیار کی، وہ ہے حضور کی محبت کی۔ اور بعض کہتے ہیں ارے تم نمازوں کی بات کرتے ہو، ہم تو 6 پڑھتے ہیں، ارے تم اذانوں کی بات کرتے ہو، ہم تو اذانیں بھی دیتے ہیں، ارے تم قرآن کی بات کرتے ہو، ہم تو قرآن بھی بڑا پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں، لیکن بعض قرآن پڑھنے والے، بعض نمازیں پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی، جن کے قرآن ان کے منہ پر مارے جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے وہ نمازیں بے شک کم پڑھتے ہوں گے لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب ہونے لگے گا یا تھوڑا بہت ہوگا بھی صحیح، تو آخر میں کیا ہوگا کہ حضور کی وجہ سے وہ میدان محشر والے دن، محشر کے دن ان کے سینے میں ایمان ہوگا، ان کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی۔ اللہ کہے گا ارے تمہارے سینے میں میرے محبوب کا عشق ہے، میرے محبوب کا پیار ہے، تو جاؤ میں نے محبوب کے پیار کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کر دی۔ محبوب کے پیار کی وجہ سے۔ آؤ بھائیو، یہ میں نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال جائے کہ یہ کہاں لکھی ہے کہ حضور کی وجہ سے بعض آدمی جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ بعض نہیں۔ احادیث آخر تک تقریر کا جب اینڈ ہوگا تم سن جاؤ گے کہ کون کون حضور کا صدقہ جائے گا۔ اب ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ 2 آدمی ہوں گے، اللہ کریم ان کے بارے میں اعلان فرمائے گا، اے جبریل یہ 2 آدمی دیکھتے ہو؟ عرض کیا جی رب العالمین دیکھتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جبریل ان دونوں کو لے جاؤ، ان کو میری رحمتوں والی جنت میں داخل کر دو، ان کو میری رحمتوں والی جنت میں داخل کر دو۔ محبوب کہتے ہیں وہ دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ہم مسلمان تو تھے، مالک ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، تو مالک ہمارے مقدر میں تو ہم نے سمجھا تھا جہنم ہے، مالک ہم جہنم میں جائیں گے، مالک آج محشر کا دن ہے، آج محشر کے دن ہمیں پتہ بتایا جائے کہ مالک آج ہم کس وجہ سے جنت جا رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں سننا حضور کیا کچھ کر سکتے ہیں، سننا حضور کا مقام کیا ہے، سننا حضور کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے جبریل اس کا نام جانتا ہے، اے جبریل اس کا نام جانتا ہے۔ جبریل عرض کرے گا جی رب العالمین میں جانتا ہوں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام احمد ہے۔ کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اسے آگ میں نہیں جلاؤں گا، میں اسے آگ میں نہیں جلاؤں گا۔ بھائیو ہم گھر گھر اپنے بچوں کا نام محمد کیوں رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام احمد کیوں رکھتے ہیں، اور بعض تو بدبخت یہاں تک چلے گئے، بعض تو یہاں تک اپنا ایمان ظاہر کر دیا، انہوں نے کہا جس کا نام معاذ اللہ محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہوگا۔ ارے حدیث بتاتی ہے جس کا نام محمد ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس کا نام محمد ہوگا، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ نہیں کہتے، یہ قاری صاحب نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے۔ کہا محمد نام والے بھی آ جائیں، قیامت کے دن منادی ہوگی احمد نام والے بھی آ جائیں۔ کہا آ گئے ہیں، کہا تم سارے آج جو جنت میں جا رہے ہو تمہیں پتہ چل جائے محشر کے میدان میں یہ جنت میں جا رہے ہو، میرے مصطفیٰ کا صدقہ جا رہے ہو۔ اور محشر کا میدان کیوں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے محشر کی بات کرتے ہو، ارے محشر کے میدان کی بات کرتے ہو، یہ کائنات بھی سجی تو حضور کا صدقہ ہے۔ ارے محشر کا میدان بھی ہوگا، اور محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ کہا کہ محشر کے میدان میں اللہ یہ بتانا اللہ کا مقصود ہوگا کہ
یہ جو سارا جہان ہے، فرمایا یہ ساری کائنات، فرمایا میں نے پیدا حضور کے صدقے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، عموم زبان تمہارے لیے، کہا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور کہا خلیل و نجی مسیح و کلیم سبھی سے کہیں بھی بنی، فرمایا یہ بے خبری میں جو خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کہا کہ یہ ساری خلق، اور یہ حدیث مبارکہ بھی آگے آئے گی، اور یہ شعر ہیں، یہ شعر عام نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ان شعروں کی بھی وضاحت ہوگی۔ تو بھائیو ایک چیز پلے باندھ دو، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، میلاد بھی منانا ہے، والدین کا ادب بھی کرنا ہے، نیک رویہ اختیار کرنا ہے، اچھے اخلاق اپنانے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کی گارنٹی اس وجہ سے ہوگی اگر اس سینے میں، اگر یہ گوشت کے لوتھڑے میں حضور کا پیار ہوگا۔ اگر حضور کا پیار نہیں نہ ہوگا، چاہے بڑے بڑے امامیں سجا لیں، چاہے بڑی بڑی داڑھیاں رکھ لیں، چاہے 5 کی 6 نمازیں پڑھ لیں، بھائیو 6 بھی پڑھو، 7 بھی پڑھو، 8 نمازیں بھی پڑھو، میں کہتا ہوں 5 ہی پڑھ لو، 6 7 8 نہیں بھی پڑھ سکتے، 5 ہی پڑھ لو، لیکن 5 نمازوں میں جب تم آؤ نا نماز میں اور پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، تو سینہ اور محبت دل سے حضور کی طرف لگا دو کہ یا رسول اللہ میں غلام ہوں، میری زبان کہاں قابل، میری زبان کس قابل کہ حضور میں تمہارا نام لوں۔ ارے نماز پڑھنے والے وہ خوش قسمت ہیں کہ 5 وقت حضور کو سلام کرتے ہیں، اور 5 وقت حضور کی بارگاہ سے ان کو جواب ملتا ہے، ان کو جواب ملتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔